الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير الرفيق وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر انسان اچھائی کو قبول کرتا ہے. اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا، اچھی عادت، اچھے اخلاق، ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے. اور ہر انسان بری عادت سے، برے اخلاق سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بری چیزوں سے ہر انسان بچتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ انسان کے دشمن بن جاتے ہیں. اب اس انسان کے دشمن بننے کی وجہ سے وہ انسان کو تکلیف میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہ انسان کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہ انسان کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، وہ بستی کی بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی انسان ہے. اگر کہہ لیا جائے فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر اچھائی کو لینے کا مادہ اس کے اندر رکھ رکھا ہے. لیکن جب انسان انسانی ماحول سے نکل کر، اچھائی کے ماحول سے نکل کر جب غلط طریقے سے اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کے دماغ کو بنایا جاتا ہے، مائنڈ کو سیٹ کیا جاتا ہے، پھر وہ انسان نما درندہ بن جاتا ہے. جیسے ایک درندے کی صفت ہے انسان کو تکلیف پہنچانا. سانپ انسان کو ڈسے گا، بچھو ڈنک مارے گا، کتے کی صفت ہے کاٹنا، شیر کی صفت ہے پھاڑنا. جب انسان کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، جب انسان کو صحیح ماحول نہیں ملتا، تو انسان کے اندر یہ درندگی والی صفات اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اس کو اچھا ماحول ملے گا
تو اس کے اندر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ پڑھنے کا ماحول ملے گا، اس کے اندر پڑھائی کا شوق پیدا ہوگا۔ اگر لڑائی جھگڑے کا ماحول ملے گا تو اس کے اندر وہی صفات پیدا ہوں گے۔ کیوں؟ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماحول کے بارے میں یہ بتایا کہ انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک سے دی ہے۔ انسان اگر کسی عطر لگانے والے کے پاس جائے گا، مشک کی دکان پر جائے گا، مشک اگر نہیں بھی خریدے گا، اس کی خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہو جائے گا، خوشبو سے اس کے دل کو فرحت محسوس ہوگی۔ اگر انسان کسی بھٹی کے اوپر جائے گا، اگر اس کا بدن کالا نہ بھی ہوا تو ڈسٹ اور گرد و غبار اس کے اندر سرایت کر جائیں گے، اس کے اثرات وہ لے لے گا۔ یہ ماحول کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ ماحول کے بارے میں انسان کو بہت ہی فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، ماحول ایسا تھا کہ شراب عام تھی، زنا عام تھا، بدکاری عام تھی، لڑائی عام تھی۔ ایسی قوم تھی کہ کوئی ان کے اوپر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس ماحول کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایسا بنایا، اپنی اخلاق کو ایسا اچھا بنایا کہ ابھی تک نبوت کا تاج آپ کے سر کے اوپر نہیں سجایا گیا۔ لوگ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، لوگ آپ کو رسپیکٹ دیا کرتے تھے، آپ کی عزت کیا کرتے تھے، لوگ اپنی امانتیں آپ کے اوپر آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ یہ کب ہے؟ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وحدانیت کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف جب بلایا، تو وہی لوگ جو آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے، آپ کو امین کہا کرتے تھے، آپ کی عزت کیا کرتے تھے، وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر جب دیکھا یہاں ماحول سازگار نہیں ہے، سمجھانے کے باوجود لوگ قتل کے در پہ ہیں، اچھی بات لینے کے بجائے لوگ انسان کی جان کے دشمن بن رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، اندازہ لگائیے، کتابوں میں لکھا ہے راتوں رات قریش مکہ کے 100 بہادر، وہ قوم جو لڑائی میں ہمیشہ آگے ہوا کرتی تھی، بڑی جنگجو قوم تھی، کوئی ان کا مد مقابل نہیں تھا، تو قریش مکہ کے 100 بڑے بہادر پوری پلان کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ اور محاصرہ کس بات پر؟ نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، کہ ہر ایک سردار کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی
یہ جذبہ ابھر رہا تھا کہ آپ کو ختم کر کے، آپ کا نام و نشان نعوذ باللہ مٹا کر میں اپنا نام روشن کر لوں گا۔ انسان اپنا نام روشن یا تو کبھی اچھائی کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی اچھے کام کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی کبھی انسان کا نام غلط کام کی وجہ سے بھی انسان کا نام روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ نام جو غلطی کی طرف سے، جو ایک دوسروں پر ظلم کر کے، جو ایک دوسرے کے اوپر اتیاچار کر کے اگر وہ نام روشن ہوتا ہے تو وہ نام ہمیشہ باقی نہیں رہتا، لوگ اس کے اوپر تھوکتے ہی رہتے ہیں، لوگ اس کا ہمیشہ برا بھلا ہی کہتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ 100 بہادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ مِئَةُ صَنَادِيدِ مِنْ قُرَيْشٍ، کہ قریش کے 100 بہادر آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ادھر طاقت ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ہتھیار ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر صداقت تھی، ادھر جھوٹ ہے۔ اتنے بڑے بہادر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر انٹری نہ کر سکے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے، اگر تم میرے حبیب کی مدد نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب قریش مکہ 100 جو بہادر کھڑے تھے، چاہتے تھے اس زمانے میں اگر بلڈوزر ہوتا تو بلڈوزر چلا دیتے تھے، چاہتے تو طاقت کے بل بوتے پر کود جاتے تھے، چاہتے تو آپ کے گھروں کو تہس نہس کر سکتے تھے۔ لیکن وہ کون سی ذات ہے جس نے اندر انٹری کرنے ہی نہیں دیا؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، آپ کا ڈر، آپ کا خوف، اور آپ کا خوف 3 مہینے کی مسافت کے اوپر چلا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آ نہیں سکے، پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ میں تھی۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن حالات سے متاثر انسان کو نہیں ہونا چاہیے، انسان کو حالات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنے ماحول کو، اپنے گھر کے سوسائٹی کو، گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب ہمارے گھر کا ماحول سدھرے گا، ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو خود بخود اچھے افراد دنیا کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آج اندازہ لگائیے، تعلیم اور ماحول کا اثر انسان کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اگر اچھی تعلیم کا ماحول مل گیا تو بچوں کے اندر اچھی صفات اس کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھے ماحول کا اثر ہو گیا تو اچھا ماحول اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے انسان اچھے ماحول میں رہنے کی کوشش کرے، ایسے ماحول میں جو نمازیوں کا ماحول ہے۔ آج مسلمانوں کے ماحول کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں مسلمان سب سے زیادہ کیا رہتے ہیں؟ گندے رہتے ہیں۔ حالانکہ دوستو تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مسلمان گندے رہنے کا نام نہیں ہے، مسلمان پاک اور صاف رہنے کا نام ہے۔ روزانہ نہا لینا یہ پاکی کی علامت نہیں ہے، روزانہ نہا لینا پاکی کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان اگر 5 وقت نماز کی پابندی بھی کرتا ہے تو پاک رہ، اس کا کپڑا بھی اگر گندا ہے لیکن وہ پاک تو ہے، پاک صاف ہے۔ اس لیے انسان اپنے ماحول کے اندر، مسجد کے ماحول کے اندر رہنے کی کوشش کرے۔ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑا، آپ نے یہاں سے ہجرت کی، روایات میں آتا ہے ہجرت کو واجب قرار دیا گیا تھا۔ کیوں؟ قریش مکے کے اندر ماحول سازگار نہیں تھا،
مکہ کے اندر ماحول سازگار نہیں تھا، مسلمان کھلم کھلا عبادت نہیں کر سکتے تھے، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو اس وقت کے تمام مسلمانوں پر واجب قرار دے دیا۔ تو آہستہ آہستہ تمام کے تمام لوگ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی سال کے اندر جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہجرت کا بہت بڑا واقعہ ہے، راستے میں کئی واقعات پیش آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اب جب مدینہ منورہ سے 10,000 کا قافلہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، مکے سے جانے والے ہی افراد مدینے کے اندر گئے، انصار مہاجرین یہاں سے گئے، انصار نے آپ کی مدد کی، اور جب 10,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس جو صحابہ تھے یہ وہی لوگ تھے جو ظلم زیادتی کیا کرتے تھے، جن کو ماحول ہی ایسا ملا تھا کہ ایک دوسرے کا خون بہانا، جن کو ماحول ہی ایسا ملا تھا ایک دوسرے کی عزت کو لوٹنا، جس کو ماحول ہی بھی ایسا ملا تھا کہ قافلے کو لوٹ لینا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر یہ ہوا، آپ کے ساتھ بیٹھنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ تمام کے تمام صحابہ ایسے صحابہ تیار ہوئے، جب 10,000 کا قافلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے، ہر ایک کے اوپر دہشت طاری ہے۔ جیسے انسان سوچتا نا، مسلمان اگر بڑھتے چلے جائیں گے تو اس ملک کے لیے درد سر بن جائیں گے، انسان کی تھنکنگ ہوتی ہے، انسان کی سوچ ہوتی ہے، مسلمان کسی کو نقصان پہنچانے کا نام نہیں ہے، اسلام تلوار کی زور پر کبھی نہیں پھیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے اندر آئے، کسی صحابی نے اعلان کر دیا جوش کے اندر، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے اندر آواز پہنچی الیوم یوم الملحمہ، کہا کہ کس نے کہا آج بدلے کا دن ہے؟ کہا کہ نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ اور فرمایا جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے، جو اپنی تلوار کو نیام کے اندر رکھ لے گا اس کو بھی امان ہے، جو اپنے دروازوں کو بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے۔ آپ نے امن کا پیغام دے دیا۔ حالانکہ ہوتا ہی ہے، جب انسان کا دشمن اس کے ہاتھ کے اندر آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اچھی طرح سے بدلہ لے لوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، کیا امن کا پیغام دے دیا۔ اس امن کے پیغام کی وجہ سے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے، آپ کے ایک کریکٹر کی وجہ سے، آپ کا یہ دشمنوں کو معاف کر دینے کی وجہ سے کیا ہوا؟ لوگ در جوخ جماعت کے ساتھ، گروہ بندی کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہونے والے بن گئے۔ دوستو دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، اس حالات کے اوپر اگر نظر کیا جائے تو حالات بالکل ہو بہو ٹو کاپی اسی طریقے سے چل رہے ہیں جیسے 1400 سال پہلے مکے کے اندر چلا کرتے تھے۔ لوگ چاہتے ہیں، اسلام فسطائی طاقتیں چاہتی ہیں مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کی بستی کو اجاڑ دیا جائے، مسلمانوں کی بستی اجڑ جاتی ہے، مسلمانوں کے لوگ کو کئی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، لیکن کسی کی زبان جنبش کرنے کو تیار نہیں، کسی کی زبان ہلنے کو تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے دوستو؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے قربانی کے بعد۔ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ بدلنا کیا ہے؟ تلوار لے کر کھڑے نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ تیار کیے تھے، جیسے افراد تیار کیے تھے، 10,000 کا لشکر پورے فتح مکہ کے پورے مکے کے اوپر غالب آ گیا، حالانکہ کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں گیا۔ اس لیے دوستو، اس لیے ضرورت ہے
تعلیم کے میدان کے اندر بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی لیے گھر کے ماحول کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے، اب بتائیے آپ کا گھر سب سے اچھا ہے کہ اللہ کا مسجد سب سے اچھی ہے؟ کوئی اگر آپ کو پوچھے مسجد سب سے پاک اور پوتر جگہ ہے کہ آپ کا گھر اچھا ہے، تو انسان کہے گا مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد پاک اور پوتر جگہ ہے۔ لیکن پھر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے فرض نماز مسجد کے اندر ادا کرو، فرض نماز مسجد کے اندر ادا کرو اور باقی نمازیں جا کر اپنے گھر کے اندر ادا کرو۔ کیوں؟ گھر کے اندر نماز پڑھنے کی کیوں تلقین کی جا رہی تھی؟ اس لیے کہ گھر کے اندر جب ہم نفل نماز ادا کریں گے، سنت نماز ادا کریں گے، دوسری نمازیں ادا کریں گے، ہم گھر کے اندر کا بچہ دیکھے گا کہ میرے ابو نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر کی بچی دیکھے گی میرے ابو نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر کی مستورات دیکھیں گے میرا شوہر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے اندر بھی گھر کے اندر بھی نماز پڑھنے کی عادت بنے گی۔ آپ خود اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے، آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے کہ آپ گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ میں نے تو کئی لوگوں کو پوچھا، کہا مولانا فرض نماز چھوٹی تو مسجد میں ادا کرنے ہونا ہے کیا؟ گھر میں جا کر گھر میں نماز ادا کرنے کا؟ گھر میں انسان غلط کام کرتا ہے، ارے وہ غلط کام نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر صدقے کا ثواب دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے تھے تم اپنے گھروں کو بناؤ، گھر کے اندر عبادت کے لیے ایک جگہ متعین کیا کرو، گھر کے اندر ایسی مسجد بناؤ جس کو مسجد البیت، یعنی گھر کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ، ایسی جگہ بنایا کرو۔ ہم نے کھانے کی جگہ بنایا، بیٹھنے کی جگہ بنایا، پکانے کی جگہ بنایا، ہر چیز ہم نے بنا لیا، ہم نے اپنے گھروں کے اندر مسجد بنایا؟ ہم گھروں کے اندر کبھی نماز پڑھتے ہیں؟ جب ہمارے گھر کا ماحول ہی صحیح نہیں ہوگا، جب ہمارے گھر کے اندر نماز کا ماحول ہی نہیں آئے گا، تو بتاؤ کیسے گھر کا ماحول تیار ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا زور القبور، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور قبروں کی زیارت کرو کہ جس طریقے سے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ اس لیے کہ جس طریقے سے قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، اپنے قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ گھر کے اندر نماز پڑھا کرو، گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، گھر کے اندر نماز اچھے کام کیا کرو، تسبیح پڑھا کرو، سب کچھ کیا کرو۔ اب اندازہ لگاؤ، گھر کے اندر ٹی وی ہمارے چلتی ہے، گھر کے اندر موبائل ہمارا چلتا ہے، گھر کے اندر سب کچھ چلتا ہے، اگر نہیں چلتا تو قرآن کی آواز گھر کے اندر نہیں آتی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کسی وجہ سے ہم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن ہمیں نہیں آتا، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تم 30 پارے حافظ بن کر کیوں نہیں آئے۔ اگر مارکیٹ کے اندر کوئی نیا موبائل آ گیا، آپ کے دوست نے وہ موبائل سب سے پہلے لے لیا، آپ کو موبائل چلانے نہیں آتا، لیکن بہت مہنگا موبائل ہے، بہت اچھا موبائل ہے، موبائل آپ کو پتہ چل آپ اس کو ہاتھ میں لیں گے، ٹپ ٹاپ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو نہیں آتا، آپ کو پتہ ہے صرف میں للچائی نظر سے دیکھ سکتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ اس کو ہاتھ میں لے لیں گے۔ ارے اللہ کا کلام اگر آپ ہاتھ میں لیں گے، آپ نہیں بھی پڑھیں گے، اس کو اٹھا کر سینے سے لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نہیں پڑھیں گے، اس کے حروف کے اوپر اگر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمہاری دل کی تڑپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو، ہم گھروں کے اندر قرآن شریف جو رکھتے ہیں، ایسی جگہ رکھتے ہیں جو ایک مرتبہ رکھ دیا جائے دوبارہ اس کو کوئی ہاتھ کھول کر دیکھتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر قرآن شریف رکھ دیا جائے، پورے رمضان پورا سال گزر جاتے ہیں، قرآن کریم کھول کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم رکھے اس کے اوپر دمک لگ جاتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پوچھا قرآن شریف؟ نہیں، سوری مولانا، نہیں کھول کے دیکھے۔ قرآن کریم کو دمک کھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن کریم کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن سجانے کے واسطے نہیں آیا تھا، قرآن ڈیکوریشن کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا۔
جب تک مسلمان نے، جب تک اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر حالات پہ حالات بھیجنے شروع کر دیے۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی، ہمیں قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہے، قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کا اثر بتایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے اندر کیا صفت ہے؟ پانی کے اندر صفت ہے ٹھنڈے کی۔ جب انسان کو پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے، انسان کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ لیکن پانی اگر گرمی کی تپش سے، پانی گرمی کی تپش سے، دھوپ سے اگر پانی گرم ہو جائے تو اس پانی کو پینا انسان پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پانی سے پیاس نہیں بجھے گی، اس لیے انسان اس کے اندر برف ڈالتا ہے۔ برف ڈالنے کے بعد اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، اس کے اندر ٹھنڈک آ جاتی ہے، پھر انسان مزے لے کر اس کو پی لیتا ہے تاکہ انسان کی پیاس بجھ جائے، انسان کی پیاس بجھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پانی کی ماہیت بدل گئی، پانی کے اندر گرمی آ گئی، پانی کو پینا گوارا نہیں کیا، جب اس کے اندر برف ڈالا تو کیا ہو گیا؟ پھر وہ پانی پیاس بجھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دوستو، جب انسان اپنے گھر کا ماحول بناتا ہے، گھر کا ماحول بناتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، بچوں کو اچھے اخلاق سے مذکر، اچھے اخلاق اس کو بتاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے ماحول کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کتنی فضیلت بتائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی صدقہ نہیں دیتا اور اپنی اولاد کو روزانہ ایک ادب سکھاتا ہے، ایک ادب کا طریقہ بتاتا ہے، بات کرنے کا ادب، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب، ماں باپ کا ادب، قرآن کا ادب، کتاب کا ادب، مسجد کا ادب، یہ ادب سکھاتا ہے، بچوں کو دینی تعلیم سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سا گیہوں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ہم روزانہ صدقہ تو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں سکھاتے۔ اور ہر آدمی، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، ہر آدمی یہ فکر کرتا ہے کہ بھائی میں دوسروں کی تربیت کرنے والا کیسے بن جاؤں۔ اب اندازہ لگائیے، ہم جتنی بھی غیبت بناتے ہیں، ہم جتنے بھی گناہ کو گناتے ہیں، کیا ہم اس گناہ سے پرہیز کرتے ہیں؟ بدنگاہی ہمارے اندر، بدزبانی ہمارے اندر، بدگمانیاں ہمارے اندر، تمام کی تمام خرابیاں ہمارے اندر، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو اگر تم میری مدد کرو گے، میرے بندو تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، ہم نے اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ ہم 5 وقت نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیتے ہیں، ہم نے مسلمانوں کا حق ادا کر دیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ کیا مطلب؟ تم سچے مسلمان بنو، تم اچھے مسلمان بنو، تم اچھے اخلاق والے مسلمان بنو، تم نام کے مسلمان نہ رہو، جبھی جا کر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ تم کوانٹٹی تو بہت ہے، کوالٹی نہیں ہے۔ جب ہم موبائل لینے جاتے ہیں، ہم کپڑا لینے جاتے ہیں، ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوالٹی دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوالٹی نہیں دیکھے گا۔ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتے ہیں، اللہ زیادہ نہیں دیکھتے ہیں، دنیا والے زیادہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں، اللہ کیفیت دیکھتے ہیں، اللہ کمیت نہیں دیکھتے۔ اس لیے دوستو اپنے اندر کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کی کوشش روزانہ اگر ہم ایک سنت کو اپنے گھر کے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، آہستہ آہستہ 30 دن کا 30 سنتیں زندہ ہو جائیں گی۔ کان ہر جمعہ کو سنتا ہے انسان، ایک کان سنتا ہے، اس کان سے انسان نکال لیتا ہے، ایسے جا کر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتے نہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے، ہمیں خود اپنے آپ کو کوشش کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو نہیں بھیجیں گے۔ اللہ چاہتا
تو ایک سیکنڈ کے اندر ہر ایک کو راہ راست پر لے کر آ جاتا، لیکن نہیں، دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تھوڑی سی مہلت دے رکھی ہے، اچھے کام کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کرو گے برا بدلہ ملے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، مرنے کے بعد سب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو اچھے سے اچھا مسلمان بنا کر دنیا میں رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، مسلمانوں کے کیریکٹر کو دیکھ کر، مسلمانوں کے لین دین کو دیکھ کر کیا کریں، دوسری قوم بھی اسلام کے اندر آنے والی بن جائے۔ اللہ ہم سب کے نظر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔